إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به رواہ البخاری۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف، توصیف اور بندگی، ہر قسم کی حمد و ثنا اور عبادت و ریاضت اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ ارحم الراحمین کے لیے، جو پوری کائنات کا اکیلا ہی معبود برحق ہے، اور درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد
سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ یہ تیرے جو بندے اپنا کام کاج چھوڑ کر اپنی مصروفیات ترک کر کے تیرے پیغمبر کی حدیث کو اہمیت دیتے ہوئے جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ چکے ہیں، اللہ اپنے اس پیغمبر کی حدیث کے مطابق انہیں ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما اور 1 سال کی قیام اللیل کا بھی ثواب عطا فرما، اور جو جمعہ کے بارے تیرے محبوب پیغمبر نے فضیلت قربانیوں کا ثواب رکھا ہے، اے اللہ ان کو اس ثواب سے مالا مال فرما دے۔ جمعہ کے دن آپ نے سنا دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ ہماری دعا اللہ نے یقیناً قبول کر لی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں میری طبیعت کہ میں ہمیشہ آپ کے سامنے وہ چیز لے کر آتا ہوں کہ جس کا دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ملے اور آخرت میں بھی فائدہ ملے، اور ایک بہترین خیر خواہ وہی ہوتا ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دلانے کی کوشش کرے اور آخرت کی کامیابی دلانے کی بھی کوشش کرے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور برائیاں جب عام ہو رہی ہوں اس کی روک تھام کے لیے اگر کوشش نہ کی جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ برائی ہی نہیں لگتی، اور جب برائی ہی نہیں لگتی تو پھر معاشرہ برائیوں کا شکار ہو کر اللہ کی ناراضگی میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو قرآن کریم کا نچوڑ بتا رہا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پجاری بن گئے۔ معاشرے کے لوگوں نے انہیں منع نہیں کیا، اور جب منع نہیں کیا آہستہ آہستہ شیطان نے اس برائی کو ان کے سامنے اچھائی کی صورت میں پیش کر دیا، اور پھر جب نوح علیہ السلام نے آ کر انہیں بتایا کہ یہ برائی ہے تو وہ برائی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے، وہ برائی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے کہ یہ برائی ہے، حالانکہ واضح طور پہ اللہ یہ بتا چکا ہے کہ شرک سب سے بڑی برائی ہے، لیکن چونکہ معاشرے میں وہ چیز عام ہو گئی تھی تو ان لوگوں نے اس برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا، اور جب سمجھنا چھوڑ دیا تو اللہ نے ناراض ہو کر پھر انہیں تباہ و برباد بھی کر دیا۔ معاشرے کی تباہی یقینی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی طرح شعیب علیہ السلام کے قوم میں ناپ تول میں کمی یہ ایک بڑا گناہ تھا، لیکن لوگوں نے اس کی برائی لوگوں کے سامنے نہیں رکھی، علماء نے یا اس وقت کے دور کے لوگوں نے ان کو اس برائی سے نہیں روکا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس برائی کو اچھائی سمجھنے لگے، اور جب شعیب علیہ السلام نے انہیں اس برائی سے روکنے کی کوشش کی تو کہنے لگے اے شعیب تم یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں مار مار کر یہاں سے نکال دیں گے۔
نتیجہ کیا ہوا؟ شعیب علیہ السلام بچ گئے، نوح علیہ السلام بچ گئے، تباہ کون ہوئے؟ وہ لوگ ہوئے جو برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے۔ ملاوٹ کتنی عام ہے، کتنی عام ہے، کون سی چیز ہمیں خالص ملتی ہے؟ لیکن میں نے اور آپ نے اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ رکھا ہے، اور جب یہ معاشرے اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ برائی کا تصور ختم ہو جائے تو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں بدفعلی عام تھی، انہوں نے اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا، حالانکہ برائی ہے۔ اور اس وقت بھی ہماری قوم کے اندر بھی اس برائی کو لانے کی کوشش کی گئی ٹرانسجینڈر بل کے ذریعے، لیکن ہم نے اس برائی کو ممبر و محراب سے لوگوں کے سامنے واضح کیا، اور آج ہم کامیاب ہو گئے، اس برائی سے تو بچ گئے۔ معاشروں کو بیدار ہونا پڑتا ہے، عوام کو بیدار ہونا پڑتا ہے اگر تباہی سے بچنا ہو۔ اور اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مثلا مرد کا جو آزار ہے یہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس بندے کا آزار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہوگا قیامت کے دن، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ جو ہے متقی ہو، چاہے وہ پرہیزگار ہو، اللہ اتنا حصہ جو ہے اس کا جہنم کی آگ کے اندر ضرور ڈالیں گے۔ اب ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ ہمارا لباس ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم پہنچوں کے نیچے جو ہے پہنچوں کو جو ہے وہ ٹخنوں کے نیچے نہیں کرتے، اور جو اوپر رکھتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ دیہات سے آنے والا ہے، یہ لا علم ہے۔ میرے بھائی لا علم تو ہے، تو نے اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا اور اللہ کے نبی کے فرمان کو اہمیت نہیں دی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَىٰ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لی وہ گمراہ آدمی ہے۔ گمراہ وہ نہیں ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے، گمراہ وہ نہیں ہے جو رسول اللہ کو ماننے والا ہے۔ اور ہماری ماؤں بہنوں نے اس کے الٹ کر دیا، انہوں نے ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارا کلچر بن گیا، اس کو ہم برائی نہیں سمجھتے، اس کو اچھائی سمجھنے لگ گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچو، غور کرو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ام سلمہ سے کہا اپنا دامن نیچے لٹکاؤ، کہا کتنا نیچے لٹکاؤں؟ کہا جتنا نیچے لٹکا سکتی ہو۔ اللہ کے نبی جب میں چل کر آتی ہوں میرا دامن جو ہے نیچے زمین پہ گھسٹتا ہوا آتا ہے، کہیں پاک جگہ ہوتی ہے، کہیں ناپاک جگہ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اگر تو ناپاک جگہ سے گزری ہے بعد میں پاک جگہ سے گزر کے آئے گی، اللہ اس مٹی کے ذریعے اس ناپاکی کو پاک بنا دے گا، لیکن دامن نیچے ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم تھی، لیکن ہمارے کلچر اور تہذیب نے کیا کیا؟ اس کو اچھائی سمجھنا شروع کر دیا۔ اور جب میرے عزیز بھائیوں یہ کیفیت ہوا کرتی ہے، برائی برائی نہیں لگا کرتی، پھر بندے جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوتے ہیں۔ بے شمار مثالیں قرآن میں ملیں گی، بے شمار مثالیں احادیث نبوی میں ملیں گی، اس لیے برائی کو برائی سمجھا کرو۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا سرت کا حسنتوں کا، جب نیکی کرنے کے بعد تمہیں خوشی ہو، جب نیکی کرنے کے بعد تمہارے دل میں جو ہے فرحت پیدا ہو جائے، نیکی کرنے کے بعد دل میں سکون آ جائے، تو فَأَنْتَ مُؤْمِن، پھر تم مومن بن گئے۔ اور وَإِذَا سَاءَتْ کا سیئتوں کا، اور جب برائی ہو جانے کے بعد دل میں ندامت ہو، دل میں شرمندگی ہو، دل کے اندر ڈر اور خوف ہو کہ کہیں میرا رب اس بات پہ ناراض نہ ہو جائے، پھر مومن بنو گے۔ اور جب برائی کرنے کے بعد ڈر خوف ہی نہ رہے تو پھر اپنے آپ کو مومن نہ سمجھو، پھر کمزوری ہے، اس کو دور کرو۔ بہت ساری برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، صرف خطیب کی نہیں ہے، صرف علماء کی نہیں ہے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اتنا دین تو سمجھے اور سیکھے کہ جس کے ذریعے اسے پتہ چلے یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، برائی کو چھوڑے اچھائی کی طرف آئے۔
اس اچھائی کا دنیا میں بھی بندے کو فائدہ ملتا ہے، اس اچھائی کا آخرت میں بھی بندے کو فائدہ ملتا ہے۔ آپ نے مشہور حدیث نہیں سنی کہ نماز کے ذریعے اللہ بندے کی مدد کرتا ہے، صدقے کے ذریعے اللہ بلائیں ٹالتا ہے، نیکی کے ذریعے اللہ خیر و برکات نازل کرتا ہے، برائی کی وجہ سے اللہ عذاب دیا کرتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ ایک ہمارے معاشرے میں ابھی یہ برائی بھی بہت عام ہو گئی ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں نا، اس عمل کے اندر ہم اپنی شہرت چاہتے ہیں، ریاکاری چاہتے ہیں۔ کبھی موقع ایسا آ جائے بس ہم کہتے ہیں ہمیں شہرت ملنی چاہیے، بس ناموری چاہتے ہیں، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، قول میں بھی، مختلف صورتوں میں۔ اور ابھی اس وقت آپ اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا میں یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے یہ چیز۔ غریب کو 5 کلو آٹا دیں گے اور تصویر بنا کے جو ہے وہ بیچ دیں گے، جی یہ ہم نے دیا۔ اس میں بھی نیت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں نے دیا ہے، مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی رغبت کریں اور وہ بھی دیں، تو پھر تو یہ عمل درست ہے، پھر تو آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں بڑا مالدار ہے، یہ بیچارے سیلاب والوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کر رہا ہے، ان کو گھر بنا کے دے رہا ہے، ان کو راشن دے رہا ہے، ان کو فلاں دے رہا ہے۔ اس میں بیچارے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچنا چاہتے ہیں اس سے کہ ہم لوگوں کی نظر میں نہ آ جائیں، وہ بیچارے بچنے کی کوشش کرنے کے باوجود نہیں بچ پاتے۔ اور یہ ریاکاری ہماری عبادات میں بھی شامل ہو گئی، قربانیوں میں شامل ہو گئی، اور اس طرح بہت سارے معاملات میں ہم نے اس کو جو ہے نا گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم سمجھنے لگے یہ بھی ہماری تہذیب کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے اسلام کی ایک صورت ہے۔ نہیں میرے عزیز بھائی، یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں کے سامنے شہرت حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے، یہ اتنا خطرناک ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک اکبر کہ بندہ ظاہری طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرے، نذر و نیاز مانگے، نذر و نیاز جو ہے وہ دے۔ اور ایک ہوتا ہے مخفی طور پر شرک کرنا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس عمل کو شرک اصغر قرار دیا ہے، یہ بھی شرک ہے، اور شرک چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو اللہ معاف نہیں کرتا۔ شرک چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو اللہ معاف نہیں کرتا، اس کی اللہ سزا دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن ایسا بندہ خالی ہاتھ ہو جائے گا جو عمل کرتا ہے لیکن ریاکاری کے لیے کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیماری آئے گی یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے اندر آئے گی۔ دوسروں کے تو اعمال ویسے ہی ضائع ہیں، ان کے اعمال کا تو کوئی اعتبار ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ اور لوگ عمل کر رہے ہیں نا، اللہ ان کے اعمال قبول ہی نہیں کرتا، چاہے وہ دن رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کریں۔ اس لیے کہ جب آخری نبی آ گیا، آخری رسول آ گیا، اللہ کا قرآن آ گیا، اس کے بعد چاہے کوئی یہودی دن رات اللہ کے سامنے کھڑا رہے، یہودی بن کر عبادت کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا، عیسائی بن کر عبادت کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، اب مجھے اسلام دین چاہیے بس، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اب اہل ایمان بھی ذرا بیدار ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو، صدقہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے ضائع مت کیا کرو۔ ضائع کیسے ہوتا ہے صدقہ؟ آپ نے صدقہ تو دے دیا، اس بندے نے لے لیا، کھا لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا، تو ضائع تو نہیں ہوا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، تم جب صدقہ دیتے ہو، صدقہ تمہارا ضائع ہو جاتا ہے کہ اس وقت ضائع ہوتا ہے جب آپ دے کر پھر احسان جتلاؤ، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا۔ جب آپ احسان جتلاتے ہیں نا، کسی کو آپ نے دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ نے اللہ سے بدلہ لینا ہے یا اس بندے سے لینا ہے؟ اگر بندے سے لینا ہے تو یہاں لے لو، پھر اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جب کسی کو کوئی دیں تو بہت بڑا احسان کر دیتے ہیں، بھائی ہم نے یہ دیا ہے جی، ہم تو اس کو یہ دے رہے نہیں۔ والعذا، اور تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف دینے کا مطلب یہ چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کہتا ہے میں نے اس کو یہ دیا یہ دیا، وہ بیچارہ شرمسار ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا صدقہ دینے والے کی مثال سن لو، ایسا صدقہ دینے والے کے بارے اللہ کا فرمان سن لو، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چکنا پتھر زمین پر پڑا ہوا ہو، اس کے اوپر جو ہے مٹی جمی ہوئی ہے، اوپر مٹی جمنے کی وجہ سے وہ پتھر نظر نہیں آ رہا، لیکن ہے چکنا پتھر۔ اوپر سے جب بارش آئی، بارش برسنے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں وہ ساری مٹی صاف ہو گئی، وہ چکنا پتھر نظر آنے لگا۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، جب بارش ہوئی وہ پتھر صاف ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، جو ریا اور نمود کے لیے خرچ کرتا ہے، جو لوگوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال بہت بری ہے۔ اس پتھر کی ہے کہ جس کے اوپر مٹی تھی اور بارش نے مٹی صاف کر دی، اس طرح جیسے مٹی اس سے صاف ہو گئی، پتھر کے ساتھ کچھ باقی نہیں رہا، اس کی نیکیاں ضائع ہو گئیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اس کا یہ عمل ضائع ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کی ریاکاری کے لیے خرچ کرتا تھا، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا تھا، اللہ اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں تھا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اب یہ عمل کر کے تو آئے لیکن اس کے باوجود انہیں ان کی کوئی جو ہے قدر و قیمت نہیں ملی، ثواب نہیں ملا، بدلہ نہیں ملا، کوئی طاقت نہیں رکھیں گے اپنے اعمال کا صلہ لینے پر۔ اور آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ کافروں والی صفات ہیں کہ جب بندہ کسی کو دے تو پھر اس پر احسان بھی جتلائے، اس پر احسان بھی جتلائے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ کی راہ میں دیا کرو یا کوئی بھی عمل کیا کرو، آپ کی نیت یہ ہو کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے، یہ نیت نہ ہو کہ میں نے بندوں کو راضی کرنا ہے، میں نے لوگوں کے ہاں اس کا صلہ پانا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر یہ چیز ہو گئی
تو پھر جو ہے اللہ کے ہاں اس کا بہت ہی بڑا برا صلہ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے میرے محبوب پیغمبر قرآن سنائیے، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور اللہ اور آخرت پر ان کا کوئی ایمان اور یقین نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے اس کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ ان لوگوں کا ساتھی شیطان بن گیا ہے، جو ریاکار ہے نا، شیطان ان کا ساتھی بن گیا ہے، جس نے ان کے برے عمل کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے۔ شیطان برے عمل کو اچھا بناتا ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے فَسَاءَ قَرِينًا، اللہ فرماتے ہیں اس سے برا ساتھی کسی کو ملا ہی نہیں۔ سب سے برا ساتھی شیطان ہے، جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، ساتھی بنا لیا، وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ تو اس لیے اس سے ضرور بچنے کی کوشش کریں۔ ایک موقع پر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو من سمع اللہ بہ، جو بندہ دنیا میں کوئی کام کر کے شہرت پانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دے دیتا ہے۔ اللہ اس کو شہرت دے دیتا ہے۔ دنیا میں شہرت پانے کا ارادہ ہے، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ میری تعریف کریں، سمع اللہ بہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ شہرت دے دیتا ہے۔ اور بعض محدثین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو دنیا میں شہرت پانا چاہتا ہے اللہ آخرت میں اسے شہرت دے گا۔ اللہ آخرت میں شہرت دے گا کب؟ جب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک موجود ہوں گے، اللہ اس موقع پر فرمائے گا یہ میرا وہ بندہ ہے جس کو مال میں نے دیا تھا، جسم میں نے دیا تھا، اس نے ریاکاری کرتے ہوئے لوگوں کے ہاں شہرت پانے کی کوشش کی تھی، تم بھی اس کو دیکھ لو۔ یہ وہاں کی شہرت ایسی شہرت ہوگی کہ سمجھ لو کہ سب سے بڑی ناکامی وہاں ہوگی۔ یہاں تو چند لوگ دیکھتے ہیں اور وہاں سارے لوگ دیکھیں گے۔ اور آگے چل کر محبوب کبریا نے فرمایا وَمَن يُرَائِ اللَّهُ بِهِ، جو عمل کر کے دکھلاوا کرنا چاہتا ہے اللہ یہ دکھا بھی دیتا ہے، ریاکاری بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کی 6499 حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو جو ریاکاری کی تمنا رکھتے ہیں، شہرت کی تمنا رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی، کہ برائی نہیں ہم تصور کرتے، اچھائی سمجھتے ہیں۔ جہاں شہرت مل رہی ہوتی ہو بہت جی لوگوں کے سامنے بھی یہ جی ہمارا یہ ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی صورت تو ریاکاری کی یہ ہے کہ بندہ دل کے اندر کفر چھپائے اور لوگوں کے سامنے اسلام ظاہر کرے۔ دل کے اندر کفر، لوگوں کے سامنے اسلام، یہ منافقین کا شیوا تھا کہ دل کے اندر کفر اور لوگوں کے سامنے اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن مجید میں پہلے پارے میں مذمت بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کی امت کے اندر،
آپ کی امت کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے، ہم آخرت پر بھی ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، اے میرے پیغمبر میں دلوں کی بات جانتا ہوں، ان کے دلوں کے اندر جو موجود ہے وہ کفر ہے، وہ نفاق ہے، لہذا میں یہ اعلان کرتا ہوں وہ اپنے آپ کو چاہے مومن کہتے رہیں، میری نظر کے اندر وہ مومن نہیں۔ اور جو اللہ کی نظر میں مومن نہ بن سکا میرے عزیز بھائیو، اس کے دعویٰ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ پہلی صورت ہے۔ تو اس میں وہ تمام لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو دین اسلام کو کم سمجھتے ہیں اور دوسرے ادیان کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ دین بھی تو اچھا ہے، یہ یہودیوں کا دین بھی اچھا ہے، عیسائیوں کا بھی اچھا ہے، جی ہندوؤں کا بھی اچھا ہے۔ اگر میرے بھائی اچھا ہے تو چلے جاؤ ادھر۔ اللہ کا تو قانون ہے کہ اللہ اسلام کے علاوہ اور دین قبول کرتا ہی نہیں ہے، تو اچھا کیسے بن گیا وہ؟ اگر اچھا ہوتا تو اللہ ہمیں وہ دے دیتا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اسلام سب سے اعلیٰ دین ہے، اس کے اوپر کوئی دین ہے ہی نہیں۔ اب اس کے اندر موجودہ دور کے پرویزی لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی احادیث کو میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ نہیں جی یہ حدیثیں تو اللہ کے نبی کے 200 سال بعد لکھی گئیں، 250 سال کے بعد لکھی گئیں، نہیں جی یہ قابل عمل نہیں۔ کتنی احمقانہ بات ہے، کتنی احمقانہ بات ہے۔ کبھی آپ ان سے یہ سوال کریں، ایسے لوگوں سے، ہمیں یہ بتاؤ کہ قرآن کو قرآن کس نے کہا ہے؟ قرآن کو قرآن کس نے کہا ہے؟ یہ قرآن کو قرآن محمد الرسول اللہ نے کہا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی بات حدیث ہے، پہلے حدیث ماننا ہوگی پھر قرآن کو مانا جائے گا۔ کیا تمہارے اوپر وحی آئی تھی یہ کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کے بندو سوچو، اللہ کے نبی جب تک قرآن کی تفسیر نہ کریں قرآن کی تفسیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے، اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ آج بڑے بیٹھ جاتے ہیں جی غامدی صاحب جی ایسے ہے ایسے ہے، علی مرزا کھڑا ہو جاتا ہے جی ایسے ایسے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، یہ اس نفاق کے درجے کے اندر آتے ہیں۔ آمنا باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین۔ غور کیجئے، سوچئے اس بارے میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ جب عمل کرے نیت کے اندر فتور آ جائے، نیت کے اندر فتور آ جائے، مجھے لوگ اچھا کہیں، مجھے زمانے والے اچھا کہیں، مجھے جو ہے وہ دیکھنے والے میری تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مذمت بیان فرمائی ہے، بلکہ اللہ نے سورہ البینہ میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے جب بھی کوئی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، صدقہ و خیرات کریں، قربانی کریں، اس دوران اپنی نیت کو خالص کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ دلوں کے اندر پیدا کر لیں، اللہ کے راضی کرنے کا جذبہ دلوں کے اندر پیدا کر لیں۔ اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے ریاکاری کا۔ کچھ لوگ صوفی لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے بہت کچھ مال دیا ہوا ہے، لیکن حالت کیا بنا کے رکھتے ہیں؟ پھٹے پرانے کپڑے، ہلکی پھلکی طبیعت۔ کیوں؟ لوگ یہ سمجھیں یہ بہت غریب آدمی ہے لہذا اس کو خوب صدقہ دو۔ یہ بھی ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ اس طرح کے دکھاوے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار بندے کے اوپر بھی ہونا چاہیے۔
یہ نہیں جس قدر اللہ نے طاقت دی ہے اس کے مطابق آپ کو گھر بھی چلانا چاہیے، لباس بھی ہونا چاہیے، تمام معاملات ہونا چاہیے۔ یہ صوفیت کا رد ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، آپ ان سے پوچھئے کون ہے جس نے حرام قرار دیا اللہ کی زینت والی چیزوں کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے؟ کس نے اختیار دیا ان کو؟ کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس طرح کے اظہار جو ہے یہ بھی شریعت کے منافی ہیں۔ جیسی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد قولی ریاکاری، جیسے کہ مناظرے وغیرہ جو ہے اس کے اندر بندہ غالب آنے کی کوشش کرے اور اپنی ہاں ہاں وائے وائے کروائے، اس طرح کے عمل۔ اور عملی ریاکاری یہ ہے کہ نماز وغیرہ اس کے اندر بندہ شہرت کا طلبگار ہو، نماز لمبی کر دے دیکھنے والے کو دیکھتے ہوئے کہ یہ مجھے دیکھے گا کہے گا بڑا نمازی ہے، بڑا جو ہے وہ روزے دار ہے، بڑا جو ہے وہ سخی ہے۔ تو یہ میرے بھائی ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت بڑے عیب ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپس میں ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہمیں دجال سے بہت زیادہ ڈراتے ہیں، کیسا اس کا بڑا فتنہ ہوگا، کیسے ہم اس سے بچ پائیں گے۔ ہم جو ہے آپس میں یہ مذاکرہ کر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئے، آپ نے کھڑے ہو کر کچھ باتیں سنی، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا جی دجال کے بارے باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ کہا اچھا؟ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، اے میرے صحابہ مجھے اپنی امت کے بارے میں مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ اگر خطرہ ہے تو ایک اور بڑے فتنے کا خطرہ ہے۔ وہ تو ایک خطرہ ہے ہی دجال کا، لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے خوف ہے نا جس بات کا کہ میری امت کے اندر یہ چیز آ جائے گی، وہ دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر بتائیے بتائیے۔ صحابہ کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ خیر کی بات اللہ کے نبی سے لے لیں جیسے بھی ممکن ہو۔ آپ نے جب یہ جملہ کہا انہوں نے کہا بتائیے، آپ نے فرمایا شرک الخفی، جو وہ پوشیدہ شرک ہے، خفی شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ صحابہ کہنے لگے وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اتنے میں باہر سے ایک آدمی آ کر اس کو دیکھنے لگے، وہ اپنی نماز جو ہے وہ اور زیادہ اچھی کر دے، خوبصورت بنا دے، لمبی کر دے، اس وجہ سے کہ یہ آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے بعد کہے کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ پڑھ تو نماز رہا تھا لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی مشرک بن گیا، نماز پڑھنے کے باوجود بھی مشرک بن گیا۔ کیوں؟ دل کے اندر جو ہے نا وہ ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، شہرت آ گئی۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 2404 روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ تو یہ ساری روایات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بالکل صحیح روایات۔ ایک مرتبہ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے پھر ایک موقع پر فرمایا ان اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں جو ڈر ہے نا وہ شرک اصغر کا ہے، اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی وہ شرک اصغر ہے ریاکاری۔ یقول اللہ یوم القیامت، ایسے لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ کو پتہ ہے نیت کا، وہ نیت کے مطابق ان ریاکاروں کو الگ کر دیں گے۔ اذا جزی الناس باعمالہم، جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دینا شروع کرے گا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، سب کا بدلہ دے رہا ہوگا، اس دوران فرمائے گا اذهبوا الی
الذین کنتم تراؤن، جاؤ تم جن کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، آج میرے ہاں کوئی ثواب نہیں، جا کے ان کے ہاں سے بدلہ لو۔ وہ بدلہ دے سکتے ہیں؟ غور کریں، جن کو دکھانے کے لیے ہم عمل کرتے ہیں وہ بدلہ دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ جا کے مجھے بدلہ لے کر تو دیکھاؤ، میں بھی دیکھوں کہ کیا بدلہ دیتے ہیں۔ اصل میں اس میں وعید ہے کہ وہ لوگ بدلہ نہیں دیں گے، وہ تو خود اپنے بارے پریشان ہوں گے۔ ہمیں کوئی نیکی مل جائے، ہمیں کہیں سے کوئی ثواب مل جائے، وہ آپ کو کیا دیں گے؟ تو اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1555، اور ایک روایت میں اور آتا ہے، سعد بن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کو جو ہے میدان میں جمع کر دے گا، اور لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، نادا منادن، اور پھر اعلان کرنے والا ایک اعلان کر رہا ہوگا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ، جس نے کوئی عمل جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے کیا تھا، جائے میرے ہاں کوئی ثواب نہیں، اس بندے سے جا کے ثواب حاصل کرے جس کے لیے اس نے عمل کیا تھا۔ اور اللہ فرمائے گا فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَىٰ عَنِ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، یہ ریاکار جو ہے یہ میرے ساتھ شریک بناتے تھے، مجھے راضی کرنے کے بجائے دوسروں کو راضی کیا کرتے تھے، آج میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دے گا تو پھر کون ہمیں دے گا؟ میرے عزیز بھائیوں، غور کیا کریں اس معاملے میں۔ صحیح مسلم کے اندر بھی روایت آتی ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے ریاکاری والا، اللہ فرماتا ہے میں اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، جس نے دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنا، جس نے دنیا کے اندر ریاکاری اور دکھلاوے والے عمل کیے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ البسہ اللہ ثوب مذلت، قیامت کے دن اللہ اتنا ہی اس کو ذلیل کرے گا جتنا وہ دنیا میں عزت والا بن رہا تھا۔ ذلت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ ثم الہب فیہ نارا، اور اس میں جو ہے وہ آگ بھڑک رہی ہوگی۔ ابن ماجہ کی 3607 روایت ہے۔ غرض کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان فرمایا، اور 3 بندوں کا آپ نے واقعہ بھی بیان کیا، مختصر طور پہ پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور دیگر احادیث کتب میں۔ سب سے پہلے جو لایا جائے گا نا، وہ کس بندے کو لایا جائے گا؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ شہید ہونے والا جو ہے نا، ایک اونٹنی کے برابر، اونٹنی کا دودھ نکالنے کے برابر اللہ کی راہ میں جہاد کرے نا کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کیسا بد نصیب ہوگا، شہید بھی ہوا، اللہ اس کو لائے گا، کہے گا بھائی یہ میں نے تجھ پہ نعمتیں کی تھیں، پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں اللہ، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا قاتلت فیکا، اللہ تیرے بارے میں نے جو ہے نا قتال کیا، جنگ کی، اور میں شہید ہو گیا، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے تو لڑا، جہاد کیا، لیقال جری، تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، وہ میں نے کہلوا دیا۔ ثم امر بہ فصحب علی وجہہ ثم القی فی النار، حکم ہوگا اس کو ایسے نہیں لے کر جانا، اس کو جس طرح دنیا میں جانور مر جاتا ہے نا، اس کو گھسیٹ کر جو ہے وہ کھڈے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو ایسے بھی نہیں گھسیٹنا جانوروں کی طرح،
بلکہ ان کو الٹا کر کے گھسیٹنا، اس کا منہ، اس کی ناک جس کو اونچی کرنے کی کوشش کرتا تھا نا یہ زمین پر گھسٹتی ہوئی آئے اور جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کتنا برا انجام۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک عالم کو لایا جائے گا، قاری کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا بھائی تو نے کیا کیا کیا؟ کہا جی تعلمت العلم وعلمتہ، میں نے علم سیکھا، لوگوں کو بھی سکھایا۔ اللہ فرمایا میں نے قرآن پڑھا، اے اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا لیقال عالم، تاکہ کہا جائے یہ عالم ہے، یہ کہا جائے یہ بہت بڑا قاری ہے۔ وہ میں نے سب کہلوا دیا، پھر اس کو بھی اسی طرح جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور اس کے بعد تیسرا بندہ جو ہے وہ سخی، جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرتا تھا، اس کو لایا جائے گا۔ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اللہ پہچان کروائے گا نعمتوں کی، کرے گا۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ تیرا جو بھی نیکی والا راستہ تھا میں نے مال خرچ کر دیا، ہر نیکی والے راستے میں خوب مال خرچ کیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو نے اس لیے کیا تھا یہ کام، لیقال جواد، کہا جائے یہ بہت بڑا سخی ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے، میں نے کہلوا دیا، اور پھر اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث کے بعد آپ نے بڑے جو سخت جملے کہے، آپ نے فرمایا اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسار بہم جہنم یوم القیامہ، یہ تین وہ بد نصیب ہوں گے جو اعمال اگر صحیح کرتے تو بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتے، نیت صاف رکھتے تو ان جیسا مقام کسی کو نہ ملتا، لیکن سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈال کر ان سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی نیت کے اندر فتور آ گیا، ان کی نیت میں ریاکاری آ گئی۔ اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ ریاکاری سے بچائے۔ اب ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، میں آپ کے سامنے کچھ اس سے بچاؤ کی طریقے بھی رکھ دوں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے نا، اس کی نیت صاف ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور لوگ دیکھ کر خود بخود ہی کہتے ہیں کہ بھائی بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا عالم دین ہے، بہت اچھا قاری ہے، تو اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، یہ ریاکاری کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ آپ کسی عالم کو دیکھ کر کہیں بہت اچھا عالم دین ہے۔ اس کے بارے بھی دلیل سن لیجئے، صحیح مسلم میں آتی ہے روایت، ابی ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ارأیت الرجل الذی یعمل العمل من الخیر ویحمدہ الناس علیہ، صحابی آپ سے سوال کرتا ہے اللہ کے پیغمبر، آپ نے ریاکاری کے بارے بڑی مذمت بیان کی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، لوگ اس اچھے کاموں پر اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو کیا یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نقصان دہ نہیں، تلک عاجل بشرا المومن، یہ مومن کے لیے دنیا میں ملنے والی، جلدی ملنے والی خوشخبری ہے، یہ خوشخبری اس کے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اصل جو تعلق ہوتا ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے، دل کے اندر جو بات ہے۔ سب سے پہلے ریاکاری سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگیے، دعا مانگیے، اس لیے کہ شیطان ریاکاری کی طرف لاتا ہے، ہم اللہ سے مدد مانگیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے مجھے اپنے صحیح دین پر ثابت قدم کر دے، مجھے کوئی نہ ہٹا سکے۔ یاد کر لو یہ دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اگر یہ آپ پابندی سے پڑھتے ہوں گے نا تو موجودہ دور کے فتنوں سے بھی انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے۔ دوسری دعا، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے
دل کو جو ہے نفاق سے پاک کر دے، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک بنا دے۔ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو جھوٹ سے بچا لے، اس لیے کہ یہ زبان جو جھوٹی ہوتی ہے یہ بھی بڑے نقصان دہ۔ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، میری آنکھوں کو ہر قسم کی خیانت سے محفوظ فرما، اس لیے کہ اللہ تو دلوں کو جاننے والا ہے اور چھوٹی موٹی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ یہ دعا کثرت سے مانگیں، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ان اسباب کو ختم کریں جو ریاکاری کا ذریعہ بنتے ہیں، اس طرف نہ جائیں۔ چوتھے نمبر پر اس کے نقصانات جو ہے وہ پڑھیں بھی سنیں بھی کہ بھائی ریاکاری کے بڑے نقصان ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کی مذمت بیان کی ہے، اللہ کے نبی نے احادیث میں بھی بیان کی ہے، اس کو جو ہے شرک کہا گیا ہے، لہٰذا میں نے کبھی ایسا کام نہیں کرنا جو ریاکاری والا ہو۔ اور اس کے علاوہ شیطانی وسوسوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگیں، اور اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کثرت سے پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں۔ پھر جو ہے نیکی جو ہے وہ چھپا کر کرنے کی کوشش کریں، ظاہری بھی نیکی کر سکتے ہیں لیکن جذبہ یہ ہو کہ لوگ دیکھ کر جو ہے مجھے اور کریں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء خیر لکم، کہ اگر تم صدقات ظاہری طور پہ بھی دو تو یہ بھی تمہارے لیے اچھے ہیں تاکہ تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی دیں، اور اگر چھپا کر دو تب بہت ہی اچھا ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس بندے کو جگہ دے گا کہ جو جب صدقہ دیتا ہے نا، لا تعلم شفعلہ ما انفق یمینہ، جو اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے بائیں کو پتہ ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نماز کی پابندی کریں، نماز جو ہے نا بہت سارے گناہوں سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ وظائف جو صبح و شام ہیں ان کی پابندی کریں، اور آخر میں جا کر جو ہے وہ سب سے اہم بات کہ اپنی نیت جو ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لیں، اور ریاکاری کی برائی کو جو بیان ہوئی ہے بار بار جو ہے وہ ذہن میں لائیں، اور اللہ تعالیٰ سے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اللہ جو ہم عمل کریں وہ تیری رضا والا ہو، جو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی رضا والا عمل دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بھی۔ وہ 3 بندے جو پھنس گئے تھے نا غار کے اندر، انہوں نے جب عمل پیش کیے تو انہوں نے یہ کہا تھا، اللہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیے تھے تو ہمیں پریشانی سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی اتنی قدر کی کہ جہاں پر بڑی بڑی کرینیں اس چٹان کو نہیں ہٹا سکتی تھیں، ان کے اعمال کی بنا پر ہٹا کر انہیں پریشانی سے نجات دی۔ یہ بہت بڑا ہمارے لیے درس اور سبق ہے۔ آج آپ نے سیکھ لینا ہے کہ میں نے جو عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے لیے ہر عمل کرنے کی توفیق دے اور ریاکاری سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ساتھیو، جو آج آپ نے گفتگو سنی ہے کوشش کریں دوسروں کو بھی بتائیں۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے کی بھی اصلاح ہو گئی نا تو جتنا ثواب اس بندے کو ملے گا اتنا آپ کو بھی ملے گا۔
برائیوں کو مٹانے کے لیے کوشش کرنا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا، رہنمائی کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کسی کی کوشش کی ناقدری نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب آگ جلائی گئی تو ایک بلبل نے کوشش کی قطرہ قطرہ پانی لا کر ڈالنے کی، اللہ نے اتنی قدر کی ان کو باغات میں جگہ دے دی۔ اور دوسری طرف ایک گرگٹ نے جو ہے نا پھونکے مار کر بھڑکانے کی کوشش کی، اب اس سے بھڑکنی تو نہیں تھی نا، لیکن اللہ نے اتنی اس کی مذمت بیان کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری امت کا کوئی فرد ایک ضرب کے اندر اس گرگٹ کو مار دے گا تو 100 نیکیاں اللہ دے دے گا۔ دیکھیں یہ چھوٹی سی کوشش میں نے اور آپ نے کرنی ہے، اور امت محمدیہ میں ہر آدمی مبلغ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جو باتیں سنو لوگوں تک پہنچاؤ، یہ پہنچاؤ، گلی گلی میں پہنچاؤ، محلے میں پہنچاؤ، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دو۔ جب یہ برائی لگے گی پھر یہ معاشرے میں ہم جو نیکی کریں گے اس کے ثمرات سب کو ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نیکی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیو ترجمۃ القرآن کلاس انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہوگی، اس میں ضرور شریک ہوں۔ تجوید القرآن کلاس انشاءاللہ بروز اتوار بعد نماز ظہر ہوگی، اس میں بھی ضرور شریک ہوں۔ اللہ تعالی